نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں نماز کے اوقات اور جدید سائنس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ انسان طبعی طور پر حرکت کرنے والا جسم ہے، اس لیے اس کی صحت اور تندرستی اور بقا حرکت کرنے میں ہے، اور نماز اسی تحریک اور حرکت کا نام ہے۔ قدرت نے اس کے معمولات زندگی اور اس کو ازل سے ابد تک جانتے اور پہچانتے ہوئے نماز میں اس کے لیے اوقات اور وقفے مقرر کیے ہیں۔ فجر کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب رات ڈوبنے کو ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی رات کے سکون اور آرام کے بعد اٹھتا ہے۔ سائنس اور حفظان صحت کا اصول ہے کہ کسی بھی ورزش کو کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی رفتار، قوت اور لچک میں اضافہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ دوڑنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ دوڑے، پھر تیز دوڑے، پھر اور تیز، اور پھر دھیمی رفتار بن جائے۔ اب اگر انسان صبح اٹھتے ہی 17 رکعات کی نماز پڑھے تو اس کی جسمانی صحت بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی جلد اعصاب اور بے طاقتی کا مریض بن جائے گا۔ اور پھر رات کو سونے کے بعد صبح اٹھتے ہی پیٹ خالی ہوتا ہے، تو خالی پیٹ اور اس وقت جب اعضاء رات بھر سکون میں رہے ہو، پھر فوراً انہیں حرکت دی جائے، تو ان دونوں حالتوں میں سخت محنت اور زیادہ اٹھک بیٹھک بہت مضر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صبح کی نماز بہت مختصر رکھی ہے۔ صبح کی نماز کا بنیادی مقصد انسان کو طہارت اور صفائی کی طرف مائل کرنا ہے۔ اگر نماز کا وضو نہ کیا، مسواک نہ کیا اور صبح کا ناشتہ کر لیا تو رات بھر جراثیم منہ میں پھلتے پھولتے رہے، اور بیکٹیریا کی ایک خاص قسم رات سوتے وقت منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غذا، لعاب یا پانی کے ذریعے اندر چلی جائے تو معدے کی سوزش اور آنتوں کی ورم اور السر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ صبح سے دوپہر تک آدمی معاش حاصل کرنے اور رزق حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسی دوران گرد و غبار، دھول اور مٹی سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے زہریلے کیمیکل ہوا کے ذریعے کھلے اعضاء، چہرے اور ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جو اگر زیادہ دیر رہے تو انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسی کیفیت میں جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے اوپر سے تمام کثافتیں اور تھکان دور ہو جاتا ہے، اور اس پر سرور و کیف کی ایک نئی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ زوال سے سورج کی تمازت اور گرمی ختم ہونا شروع ہوتی ہے تو زمین کے اندر سے ایک گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ گیس اس قدر زہریلی ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو وہ قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دماغی نظام اس قدر درہم برہم ہو جاتا ہے کہ آدمی پاگل پن کا گمان کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذہنی طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی نورانی لہریں اس خطرناک گیس سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب نورانی لہروں سے یہ زہریلی گیس بے اثر ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو فجر اور ظہر کی نماز کے وقت کی سائنسی تحقیق معلوم ہوئی۔ اب باقی نمازوں کے وقت کی سائنسی تحقیق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔